آئیے جائز سفارش کیا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جو چیز واقعتاً سفارش کرنے والی، جس کے الفاظ آ رہے حدیث کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد و طبرانی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں روز قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے، شفاعتی بننے والے ہیں۔ کون؟ روزہ اور قرآن۔ اب دیکھیے بتایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے جس کو ہم سوچ رہے ہیں وہ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن یہ تو ہے یہ کرنے والے ہیں۔ روزہ اور قرآن قیامت کے روز سفارش کریں گے، اور روزہ آ کر کہیں گے اے اللہ یہ شخص میری وجہ سے، میری خاطر کھانے پینے سے اور شہوت سے رکتا رہا۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے پہلے سے سورج ڈوبنے تک انسان کھانا نہ کھائے اور ہم بستری نہ کریں، یہی تو روزہ ہے۔ یہ دو چیزیں تو حرام ہو رہی ہے اس وقت، جبکہ عام حالت میں حلال ہے۔ یہ رکتا رہا ان دو اعمال سے صرف میری خاطر، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی سفارش قبول ہوگی۔ اور قرآن آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ بندہ میرے لیے راتوں میں جاگتا رہا، مطلب خیام میں مجھے پڑھتا رہا، راتوں کی نمازوں میری تلاوت کی، میرے لیے یہ جاگتا رہا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ رسول اللہ فرماتے اس کی بھی سفارش قبول کی جائیں گی، دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ تو روزہ سفارشی ہے، تو اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ اور بالکل اطمینان اور جیسا اس کا حق رکھیے کہ اس میں کوئی غلط بات نہ ہو، لرزشیں نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، جھوٹ نہ کہے، غیبت نہ کرے، فحش کلامی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ اس کو پورے اپنے صحت کے ساتھ، جس کو کہیں صحت روزے کمزور نہ ہونے دیں، آپ رکھیے۔ ثواب کیا پائیں گے اس کا؟ سفارش اس کی، روز قیامت شفاعتی بنے گا۔ بلکہ آ کر اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جو ہے مجادلہ کریں گا، نہیں اس کو آپ بخشیے، یہ مجھے رکھتا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ اندازہ لگائیے کتنے زبردست سفارشی ہے یہ، اور یہ ہمارے اعمال ہیں، ان کے لیے ہمیں کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرسنل جو ہم کر سکتے سفارش کے لیے وہ عمل ہے یہ، دوسرے کریں گے نہیں کریں گے تو بات کی بات ہے۔ مسئلہ یہ کہ جو ہو سکتا ہے وہ تو کیجیے پہلے، ہم تو یہ کریں گے، سفارش کریں گا روزہ، اس کی فضیلت اندازہ لگا لیجیے۔ روزے کا اجر بے حساب ہے، روزے کا اجر بے حساب ہے، لیکن کنڈیشنل ہے، شرطیہ ہے۔ کب بے حساب ہے؟ سن لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طویل روایت مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور آپ فرماتے ہیں اور کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے روایت کر رہے ہیں، اللہ عز و جل تمہارا رب تم سے فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ آدم کی اولاد جو بھی عمل کرتی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کا تمام عمل ان کے اپنے ذات کے لیے سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر میں دوں گا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے۔ اور واقعی میں روزہ خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے نا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھیے جس نے روزہ رکھا ہو اور تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو، اس کو اکیلے میں لیجیے اور اس کو رشوت دیجیے کہ یہ کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کھاتا ہے کیا؟ کھاتا ہے بچہ؟ بولتا نہیں میں نہیں کھا سکتا، روزہ ہوں میں، ہے نا۔ تو اللہ کے لیے روزہ رکھا نا، چھپ کے کھا سکتا نا انسان۔ ایسا کتنے لوگ ہیں جو چھپ کر روزہ رکھتے اور کھاتے ہیں پیچھے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں۔ میں سمجھتا بہت ہی بدترین آدمی جو ایسا کرتا ہوں، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے نا۔ تو روزہ خالص اللہ کے لیے نا، یہ علامت ہے اس کی کہ بچے بھی نہیں کھاتے، اس حد تک جو ہے یہ وہ ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ اللہ فرماتا میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر تو میں ہی دوں گا۔ آگے فرمایا روزہ آنکھ سے ڈھال ہے، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لو، روزہ آنکھ سے ڈھال ہے۔ تو جس روز تم روزہ رہو، اب رسول اللہ فرما رہے روزہ آنکھ سے ڈھال ہے کب؟ جس روز تم روزہ رہو تو فحش گوئی نہ کرے، تم میں سے کوئی اگر روزہ ہو تو فحش گوئی نہ کرے۔ فحش گوئی سمجھتے ہیں آپ؟ بری باتیں، گندی باتیں، اوچھی باتیں، غلیظ باتیں۔ تو تم میں سے جب کوئی شخص روزہ ہو فحش گوئی نہ کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے، اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرے، جس سے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ چڑھتے ہیں۔ اوٹ پٹانگ بیہودہ باتیں نہ کرو۔ اور آگے فرمایا بیہودہ کلامی نہ کرو، اسی طرح گالی گلوچ نہ کرو، گالی مت دو۔ روزے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اس کو جہنم سے ڈھال بنانا چاہتے ہو آنکھ سے، تو یہ کرنا پڑے گا تم کو۔ تو جو ہے اس میں جو ہے گالی گلوچ نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور جب روزے دار سے کوئی لڑنے آئے تو صرف اشارے سے کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں لڑ نہیں سکتا ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ کنڈیشنل ہے روزے کا ثواب، یہ سب کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو۔
بد کلامی نہیں ہوں گی، گالی گلوچ نہیں ہوں گی، بری باتیں نہیں کریں گی، غلط کام نہیں کریں گے، بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اور کوئی آئے بھی تو بھائی میں نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں، آپ کہہ دیں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، سنیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور روزے دار کی منہ کی ہوا، اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی، حالانکہ اس میں بدبو آتی ہے نا، اس لیے کہ ہم بھوکے ہوتے ہیں، بھوکے ہونے سے کیا ہوتا ہے، ہوا سانس جب لیتے ہیں تو اس سے جسم میں بو ہو جاتی ہے، تو روزے دار کی منہ کی ہوا اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی، اس کو زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ وہ بدبو جو اس کے منہ میں ہوئی وہ اللہ کے لیے بھوکا رہنے کی وجہ سے اس سے زیادہ محبوب ہوں گی، پسندیدہ ہوں گی۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو وہ تب پاتا ہے جب افطار کرتا ہے کہ روزہ ختم ہوا، اگر اللہ روزہ 5 دن 10 دن مہینے بھر کا رکھتا تو کیا کرتے ہیں، تو جب ملتا ہے اس کو فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے جب افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی جب ملیں گی جب اپنے رب سے جا کر ملیں گا، وہ دوسرا اجر دوسرا پارٹ اس کا بھی باقی ہے، جب اپنے رب سے ملیں گا، جب اسے دوسری عظیم خوشی ملیں گی روزہ رکھنے کی تو وہ خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا مومن۔ اب اندازہ لگائیے، آدمی کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس سے امید کی جاتی ہے نا، مثال کے طور پر ایک غریب آدمی آپ سے کہے تم یہ کام کرو میں تمہیں کچھ دوں گا، کیا توقع رکھتے ہیں آپ اس سے؟ کچھ چھوٹی موٹی چیز بیچارے کی حیثیت کے اعتبار سے دیں گے۔ آپ کے محلے کے ایک مالدار انسان نے کہا میرا کچھ کام کرو کچھ دوں گا، تو آپ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے حساب سے یار بڑا ہی دیں گا یہ، ہے نا۔ اورنگ آباد شہر کے سب سے مالدار انسان نے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا، امیدیں اور بڑھ جاتی ہے، ارے بھائی اورنگ آباد کا مالدار آدمی ہے، کچھ نہ کچھ تو دیں گا، کروڑ پتی ہے، 1000 پتی ہے، پتہ نہیں کتنا پتی ہے، اتنے پیسے اس کے پاس، اب کچھ نہ کچھ تو دیں گے۔ دنیا کے سب سے مالدار انسان نے آپ سے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا، او ہو خواہشات کتنی بڑھ جاتی، ایک کم از کم بڑی گاڑی تو دے دیں گا، کچھ نہ کچھ ایک بڑی خواہش ہوگی نا۔ اب اندازہ لگائیے، وہ رب العزت جو کائنات کا رب ہے، تمام دولت مند لوگوں سے اس کے پاس زیادہ دولت ہے، اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جن سے آخر جن اور اول انس سے آخر انس، پہلے انسان سے آخر انسان، اگر تمام آ کر اللہ رب العزت اپنی خواہشات کو رکھ دیں، یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا سب مل کر، تو بھی اللہ کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک مچھر کے پر کو پانی لگیں گے ڈبا کے، اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی۔ مچھر کا پر دیکھیں نا کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ ایک روایت میں اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکالو تو اس کے نوک کے اوپر جتنا پانی آتا ہے اتنی بھی اللہ کے خزانے میں سے کمی نہیں آئیں گی۔ حالانکہ اول ان سے آخری جن، اول جن سے آخری جن اور اول ان سے آخری انس سب نے مانگ لیا جو مانگنا ہے، تب بھی رب کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئی۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اجر دوں گا تو کیا امید کرتے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز لگی ہوئی ہے، کیا خواہشات لگی ہوئی ہے کہ سب سے مالدار انسان اگر دنیا کا کہے تو کیا خواہش ہے، تو اس رب سے کیا خواہش ہے، کم از کم کچھ نہیں، سب سے چھوٹی جنت تو مانگ ہی لوں گا، کچھ نہ کچھ اللہ کے پاس کیا ہے، اس کے لیے تو معمولی بات ہے یہ سب چیزیں، ہے نا۔ تو اندازہ لگائے کیا اجر ہوں گا، اللہ ہی جانتا ہے بھائی، میں نہیں جانتا ہوں، نہ حدیث میں بتایا گیا، نہ اللہ رب العزت نے بتایا، نہ رسول اللہ نے بتایا، لیکن بڑا اجر ہے، چھپا کر رکھا گیا، اس لیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو چھپ کر ہی ہوتا ہے نا۔ ایک عام انسان جو روزے کی حالت میں مجمع میں آ جائے کو بول سکتا ہے یہ روزے دار ہے، بول سکتا ہے کہ نہیں؟ تو تم نے عمل بڑا چھپ کر کیا تو اجر بھی چھپا کے رکھا گیا، تمہارے لیے اسپیشل ملیں گے۔ نماز دکھ رہی ہے، جا رہا ہے، وضو کر رہا ہے، کھڑا ہے، مسجد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، زکات دے رہا ہوں تو کم از کم جس کو دے رہا ہوں اس کو پتا ہے، اور اس کے خاندان والوں کو پتا ہے ہم کو زکات دی گئی۔ حج کر رہا ہوں تو اب تو پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے نا، حج کر رہا ہے، ٹھیک۔ روزہ معلوم ہوتا ہے کسی کو میرا کب میں نے رکھا اور کب نہیں۔ ایک روزہ رکھ کر انسان چلے جائے مجمع میں، یہ الگ بات ہے، رمضان ہو تو سب پہچان لیں گے مسلمان ہے تو بھائی روزے دار ہوں گا ہی، لیکن عام انسانوں میں جا کوئی پہچان نہیں پائیں گے۔ تو جب عمل تم نے چھپ کر کیا جو دکھتا نہیں تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو بدلہ بھی ایسی پاؤں گے، بالکل ڈھکا چھپا، اور ایسا بدلہ کہ جس کو پا کر اللہ کے رسول فرما رہے تو وہ خوش ہوگا، خوش ہو جائے گا انسان، اتنا مل جائیں گے خوش ہو جائیں گے۔ اب اپنے رب سے ہم امید کر سکتے ہیں، کچھ نہ صحیح تو سب سے چھوٹی جنت کی تو کم از کم خواہش اور امید میں کر سکتا ہوں، ہے نا۔ تو بہت بڑا اجر ہے روزے کا، یاد رکھیں بہت بڑا اجر، لیکن اس کی صحت برابر ہو، جیسے میں نے کہا نا، بیہودہ باتیں نہیں، بد کلامی نہیں، فحش نہیں، گندی چیزیں نہیں، لڑائی جھگڑا کچھ نہیں روزے میں، اور کوئی لڑنا ہے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ اسی طرح اور روزے دار کے لیے اس کی فضیلت آتی ہے، روزے دار کے لیے جنت کا خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور روزے دار اس دروازے میں سے داخل ہونے والے۔ جنت کو 8 دروازے ہیں اور جہنم کو 7 دروازے، یاد رکھیے۔ تو ایک دروازہ 8 میں سے خاص ہے جس کا نام ریان ہے، جو کس کے لیے ہے؟ جنتی اس میں سے گزریں گے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس میں کیا خاص بات، جنتی جس دروازے سے گزریں گے اس میں کیا ایسا امپورٹنٹ ہے، کیا خاص ہے، کیا اسپیشل ہے اس کے اندر؟ ہاں
لیکن اس عزت اور اعزاز کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دنیا کے لحاظ سے آپ سمجھیں گے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, مثال دیتا ہوں. لوگ گھر بناتے ہیں, مختلف گھر ہوتے ہیں. آج کل شہروں میں الگ الگ گھر بنتے ہیں. گھروں میں مختلف دروازے ہوتے ہیں نا. مردانے کا دروازہ, زنانے کا دروازہ. گزرنے والے کی اہمیت کے اعتبار سے دروازے کا نام بدل گیا, اس کی شخصیت کے اعتبار سے معاملہ الگ ہے. خاص مہمانوں کا ایک دروازہ, وہ جب کھلتا ہے پورے محلے میں اعلان ہو جاتا ہے آج کوئی خاص آ رہا ہے, یہ دروازہ کھلا, شاید بچی کو دیکھنے آ رہے ہیں, بچے کا رشتہ چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ خاص اسپیشل ڈور کھلا ہے. سرونٹ ڈور ہے ایک, نوکر جس سے چوکر چاکر آتے جاتے ہیں نا, نوکروں کا ہی رہتا ہے الگ دروازہ ہے نا. ہوتا ہے نا بڑے گھروں میں سب ہوتے ہیں ایسے دروازے. ہر دروازے سے آنے والی ذات کے اعتبار سے اس کی اہمیت بدل جاتی ہے, اس کا ریسیپشن بدل جاتا ہے, اس کا امپورٹنس بدل جاتا ہے نا. ہے نہیں ہے. سرونٹ ڈور سے کوئی آیا تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی, بلکہ وہ تو کھلا ہی رہتا ہے ہمیشہ. آپ اور جاؤ, مردانہ ہے تو لوگ کھڑے ریسیپشن کے لیے, آئیے آئیے, مہمان ہے آپ کا. اسپیشل مہمان آئے تو پھر تو پورا خاندان کھڑا ہے ویلکم کے لیے, اسپیشل ڈور کھلتا ہے. تو اندازہ لگائیے اللہ کے پاس روزے داروں کی کیسی مہمان نوازی ہے. اسپیشل دروازہ ہے ان کے لیے ریان, اس میں سے صرف صائمون روزے رکھنے والے داخل ہونے والے. ایک دروازہ رکھنا علامت اور اعلان ہے. اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے روزے رکھنے والوں کی. معمولی مت سمجھیے, معمولی مت سمجھیے روزوں کو. اللہ کا اتنی اہمیت ہے کہ دروازہ بنا رکھا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب روزے دار اس دروازے میں سے آئیں گے کیا عزت ہوں گی اور کیا بھگت ہوں گی, اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. دنیا کی چھوٹی موٹی دولت والے لوگ جو ہوتے ہیں, دنیا کی کتنی بھی دولت چھوٹی موٹی ہوتی ہے, اللہ کے نزدیک اس کی نعمت کے بالمقابل اور جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. بلکہ جنت دنیا کی تمام مال و دولت جو کچھ کائنات میں ہے ایک جگہ جمع بھی کر لیا جائے تو روز قیامت جو آخرت میں اللہ نے جنت بنائی ہے تو اس کی ایک کمان خریدنے کے برابر بھی پیسہ نہیں ہوگا. اور ایسے کئی کمان ہیں جنت کے اندر, پورا دنیا کا پیسہ ملا لے جائے تو وہ کمان اتنی قیمتی ہے, ایک کمان کہ اتنا پیسہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر پورا ملا لیا جائے. اس لیے کہ جس کے اینٹیں سونے کی ہو, اور سونا خالص سونا, ڈپلیکیٹ اور دھوکے باز سونا نہیں, اس میں پیتل ملا ہو, تانبا ملا ہو, اور 22 اور 24 کیرٹ کا 100% گولڈ. اور جس کا گارا رسول اللہ فرماتے ہو نا, گارا سمجھتے ہیں آپ, اینٹ کو لگانے کے لیے جو سیمنٹ اور جو ریتی ہوتی ہے اس کو گارا بولتے ہیں. جس کا گارا ہیرو کا ہو, جس کی مٹی جو ہے زعفران ہو, جس کی مٹی زعفران سمجھتے ہیں نا, میں آپ پہ الزام نہیں دھر رہا ہوں, لیکن زعفران جو ہے خاص پھول ہوتا ہے, اس کے اندر ایک اس کا حصہ ہوتا ہے پھول کا, وہ بہت قیمتی ہوتا ہے, ٹھیک, بہت مہنگا ہوتا ہے, بہت ہی مہنگا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا زعفرانی رنگ وہ بہت سستا ملتا ہے, بہت قیمتی. اس کی مٹی زعفران ہے, اندازہ لگائیے کیا قیمت رہیں گی, کیا قیمت رہیں گی. تو اتنا قیمتی ہے, اتنا. تو وہاں جب دنیا کے چھوٹے موٹے مال و دولت والوں کے پاس جاتے تو کیسی ہوا ہوتی, ان کی شادیوں میں چلے گا, کہیں سے پانی آپ پر آ رہا ہے خوشبودار, تو کوئی آپ کو عطر لگا رہا ہے, آتے چھڑک رہا ہے نا, تو کوئی ویلکم کے لیے آپ پر پھول برسا رہا ہے, تو کوئی آتے ہی ہر گیسٹ کو پھول پہنا رہا ہے, تو کوئی ایک جو ہے تیوار اڑا رہا ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے نا, میں کسی نے کچھ دیا, کوئی ایک دستی ڈال دے رہا ہے, ہو کیا بات ہے. کوئی خاتون جا رہی ہے, اس کو ایک ساڑی دے رہا, تو بولیں گے بابا بابا اس کی تو تعریف زندگی بھر کروں گی میں, ساڑی دے دیا, کتنی ہم کو وہ ہوتی. تو اندازہ لگائیے فرشتے کیسی آوگت کرنے کھڑے ہوں گے اس دروازے کے اندر ریان. اسپیشل لوگ آ رہے ہیں اللہ کے, روزے دار ہیں, ان کے لیے اسپیشل ڈور ہے, تو ظاہر سے ان کی ویلکم بھی اسپیشل ہونا چاہیے. تو اندازہ لگائیے اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے روزے داروں کی کہ اللہ رب العزت نے اس کے رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈور بنا دیا جنت. جاؤ اس میں سے تم ہی داخل ہوں گے, صرف روزے دار. جو چاہتا ہے تو اپنے روزے کو صحت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, بنا کمزوری کے رکھے, انشاءاللہ اس دروازے سے گزرے. یہ اس کی فضیلت ہے روزے کی. آج مسلمان کو جب بھی رزق کی تنگی آتی ہے, رزق کی کمی ہوتی ہے, چاہے اولاد کی شکل میں, باغات یا مال تجارت میں گھاٹے کی شکل میں, یا اسی طرح جو اور بھی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے, وہ سب سے پہلے غیر اللہ کے پاس بھاگتا ہے, اللہ پر توکل چھوڑ کر, اور ان سے مانگتا ہے کہ مجھے دو. کہاں سے ملیں گے پھر آپ کو رزق میں اضافہ؟ اللہ سے آپ مانگے, اس پہ کامل توکل اور بھروسہ کریں. اور اس کے تعلق سے توکل کسے کہتے ہیں یاد رکھ لیجئے. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر بھروسہ کیا گیا ہو. دل کا مکمل اعتماد اس ذات پر ہو جس پر بھروسہ کیا ہو, اور مکمل طور پر اس پہ توکل کرے جس کا اس نے دعویٰ کیا ہو. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور رب پر میرا توکل بھروسہ ہے, اب مکمل طور سے اس پر اعتماد کرے کہ ہاں رب مجھے دینے والا ہے, اب ضرورت نہیں شکر شبہ کی. مکمل اعتماد کرے اس ذات کے اوپر جس کا اس نے نام لیا ہے, اس پہ اعتماد. یہ ہے توکل, بھروسہ, اعتماد, جس کو عام زبان میں کہیں. اسی طرح امام مناوی کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اس کا معنی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ توکل بندے کے اظہار عجز ہے. بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے, اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, بس میں عاجز ہوں تیرے سامنے, تجھ سے ہی مانگتا ہوں مکمل طور سے. اور جس پر توکل کیا گیا ہے اس پر مکمل بھروسہ کرے. تو ایک مومن توکل کرے کس پر؟ اللہ پر, اس سے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے.
اب اس کے تعلق سے کہ توکل رزق کے بڑھانے کا سبب ہے، اس کے تعلق سے کئی روایتیں آتی ہیں، مسند احمد کی اور ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل، اعتماد اور بھروسہ کرو جیسے پرندے توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہر صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ گھر لوٹتے ہیں، تو اللہ بھی تمہیں ویسا ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں۔ توکل کا فائدہ کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں تو اللہ بھی تمہیں رزق دے گا کہ وہ صبح اپنے گھر سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور جب رات لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی بڑی اہم ہے، جب میں توکل کی بات کر رہا ہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ پر مکمل توکل کر لیا اور اب میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کوتاہیوں کو، کاہلیوں کو شریعت اور دین پر ڈالتے ہیں۔ میں نے اللہ پر توکل کر لیا تو اس کا کیا مطلب؟ کیا تم کام دھندا چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، دنیا سے بیزارگی اختیار کر لو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، توکل کا یاد رکھیے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ پرندے گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھر پیٹ لوٹتے ہیں، تو یہاں کوشش کرنا ہے۔ پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر توکل نہیں کرتے ہیں کہ اللہ دے گا، پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں۔ آپ بھی اللہ پر بھروسہ کیجئے، گھر سے نکل جائیے، انشاءاللہ رب تم ہم کو جو ہے ضرور روزی دیں گا اور شام ضرور بھر پیٹ لوٹیں گے۔ لیکن پرندے جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ تھوڑا انسانوں سے مختلف ہوتا ہے، یہ بھی بتا دوں۔ پرندے سیدھے جا کر رزق لے لیتے ہیں، انسانوں کو رزق حاصل کرنے کے لیے نوکری، تجارت، کاروبار کرنا پڑتا ہے، دکانوں میں جانا پڑتا ہے اور اسی طرح مختلف مقامات پر جانا پڑتا ہے کمانے کے لیے۔ پرندوں کا تھوڑا رزق الگ ہے، ہم سے مختلف ہے، وہ سیدھے رزق کو اٹھا لیتے ہیں، جا کر پھل اناج کھا لیتے ہیں۔ ہم تو ویسا نہیں کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ ہمارا توکل ویسا ہوگا کہ ہم گھروں سے نکلیں گے، کچھ نہ ہو تو ایک دکان والے کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھائی آج کچھ ہم مالی کو دے دو، میں بھیک تو نہیں مانگ سکتا، میں کام کر کے کما لوں گا آج شام تک۔ نکلے تو صحیح، تو ہمیں کالج، اسکول اور مکاتب، اسی طرح جو ہے اپنے آفیسز اور جو ہے اپنے کام کی جگہوں پر جانا پڑے گا، تب ہم جو ہے شام بھر پیٹ لوٹیں گے، یہ مانا ہے۔ ورنہ کوئی کہے میں نے اللہ پر توکل کر لیا، بس میرا پورا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے دینا چاہے گا تو دیں گا، نہیں تو نہیں، میں گھر میں ہی رہوں گا، تو ایسا انسان یاد رکھیے اگر جو ہے کسی ایسے جھاڑ کے نیچے بھی لیٹا جہاں بہت زیادہ پھل پک کر گرتے تب بھی پھل بہت مشکل سے اس کے منہ میں آ کر گرے گا، یہ توکل نہیں، یہ توکل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ ضرور آپ کو رزق دیں گا، کوشش کریں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کوشش چھوڑ دیں، اور کیوں نہ ہو، اللہ سورۃ طلاق سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 نے فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی عادت۔ لیکن کوشش یہ زیادہ ضروری ہے، شک اور شبے میں نہ پڑے آپ، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی کیوں محنت کر رہے ہو، مشقت کر رہے ہو، بس اللہ اللہ کرتے رہو، جتنا دینا اللہ دیں گے۔ ارے بھائی کوشش ضروری ہے، کوشش کے بعد تمام چیزیں ہیں، ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ابن حبان کی روایت ہے، عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں۔ رسول اکرم نے کہا نہیں، تو اس کے گھٹنے کو پہلے باندھ دے پھر اللہ پر توکل کر۔ سمجھے آپ توکل کا معنی؟ تو کوشش کر لے اس کو بچانے کی، کیوں بھاگ کر نہ جائے، پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ تو اونٹنی کو کھلا چھوڑیں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو بھاگ جائیں گی، پھر تو جو تیرے ماتحت کوشش ہے وہ کر لے کہ اونٹنی کے گھٹنے کو باندھ دے، پیر کو باندھ دے، پھر اللہ پر بھروسہ کر، پھر انشاءاللہ العزیز جو ہونا ہے وہ اللہ کریں گا۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ کو کوشش نہ کرے اور کہیں میں نے اللہ پر توکل کر لیا، اب اللہ میرا رزق میرے گھر میں بھیج دیں گا، میں بیٹھا رہوں گا، ایسا نہیں ہونے والا، یاد رکھیں۔ پرندے نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے، شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں، نکلیے، کوشش کیجئے، جائیے تو یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ ہے، ہم نے کام کو چھوٹے اور بڑے معاملوں میں تقسیم کر دیا، چھوٹے کام اور بڑے کام، اور شریعت نے جہاں اچھا اور برا نہیں کہا وہاں اچھے کام اور برے کام بھی ہم نے کر لیے۔ کوئی کام جب تک حلال ہو اچھا اور برا نہیں، تو سب اچھے ہیں، اگر حلال ہے تو اچھا ہے۔ کوئی انسان اگر جوتا بھی اگر سیتا ہے تو وہ بھی اچھا کام کرتا ہے، کوئی غلط نہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت کماتا اور حرام کام کرتا ہے تو وہ کام غلط ہے، بنے اس کے کہ اس نے حلال کام کرا ہے، جوتا سی رہا ہے، جھاڑو مارتا ہے، حمام اور پیخانے لوگوں کی صاف کرتا ہے، وہ حلال کام ہے اس کے لیے، بنے اس کے کہ حرام کام کریں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ، وہ ڈگری وہ پوسٹ ملی تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں کام نہیں کروں گا۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے توکل اور بھروسہ اور تقویٰ کچھ کام نہیں آنے والا۔ یہاں نکلنے کے معنی میں آپ جائیے، کوشش کیجیے۔ آپ کوشش نہیں کریں گے اور بولیں گے میں سیدھا جاؤں اور ایک مالدار انسان بن جاؤں، تو یہ ہونے والا ہے نہیں۔ کوشش کیا ہے اس کے لیے، اور ہر شخص جو کسی زمانے میں مالدار
ہوتا ہے کسی زمانے میں کہانی پوچھی وہ غریب بھی تھا, چھوٹی چھوٹی کوشش کی اور اسی کوشش میں بڑھتا رہا, اللہ نے اس کو برکت دی. سمجھ رہے آپ بات؟ تو کوشش کیجیے, چاہے کام کوئی بھی ملے, حلال ہے, کرنے میں شرمائیے مت, بڑھ جائیے, آگے اس کو بڑھ کر کیجیے, انشاءاللہ عزیز آپ کو دنیا اور آخرت کے فائدے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو ہم کو کرنا پڑیں گے رزق کو بڑھانے کے لیے وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے رشتوں کو جوڑے رکھنا, رشتوں کو جوڑے رکھنا. ٹھیک ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اس کے تعلق صلہ رحمی کے تعلق سے, اور کہتے ہیں کہ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داری ہے, اور رشتہ دار سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبتی تعلق ہو, چاہے پیدائش سے تعلق بنا ہو, چاہے نکاح سے تعلق بنا ہو, نسبتی اس سے تعلق ہو, چاہے پھر وہ وارث ہو یا نہ ہو, محرم ہو یا نہ ہو, وہ اس کا رشتہ ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ وارث ہوتے ہیں رشتہ دار, مثال کے طور بیٹے اور بیٹیاں یہ وارث ہیں اور ساتھ میں محرم بھی, لیکن کچھ لوگ غیر محرم بھی ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں, آپ کی طرح جو ہے چچیری بہنیں اور پھپھیری بہنیں اور خلیری بہنیں, وہ آپ کی محرم نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے. تو یہ تمام رشتے جو انسان پیدائش سے لاتا ہے اور تمام رشتے جو اس کے نکاح کی بات بنتے ہیں یہ ہے اس کے رشتہ دار, اور ان سے صلہ رحمی کرنا, رشتوں کو جوڑے رکھنا, خام و خواہ کے نہیں توڑنا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ خطا رحمی کرتے ہیں, رشتوں کو توڑ دیتے ہیں آسانی سے. بھائی چچا ہے بات نہیں کرتا, یہ ہے بات نہیں کرتا, ان کے پاس جاتا نہیں, ان سے ملتا نہیں, ان کے پاس کھاتا نہیں, رشتے مت توڑیے خام خواہ کے. صلہ رحمی کے آئیے فائدے سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو جو ہے بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے اور اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے. جو شخص اپنے رزق میں کشادگی, روزی میں بڑھوتری چاہتا ہے اور عمر میں برکت اور اضافہ چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے, رشتوں کو باقی رکھے, خام و خواہ رشتے نہ توڑے. آئیے دوسری روایت, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ بخاری کی روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ نے کہا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو, کشادگی ہو اور عمر میں بڑھوتری اللہ بڑھائے تو وہ صلہ رحمی کرے, رشتوں کو باقی رکھے, خام و خواہ رشتے نہ توڑے. اسی طرح مسند احمد اور ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے خرابت داروں کے تعلق سے معلومات حاصل کیا کرو, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات لیا کرو, اس لیے کیا فرماتے ہیں تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو, تاکہ ان سے رشتے باقی رکھ سکو. بلا شبہ بغیر شک کے صلہ رحمی سے خاندان میں محبت, صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت, مال میں کثرت اور عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے. صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں محبت, مال میں کثرت اور کیا ہوتا ہے, عمر میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم صلہ رحمی کریں. اسی طرح طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صلہ رحمی کا ایک ایسا عظیم فائدہ بتاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں جو شخص اس بات کو پسند کرے, جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس سے بری موت سے اللہ بچا لے اور دور کر دے وہ صلہ رحمی کرے. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال کی کثرت و مال بڑھے, عمر میں اضافہ ہو اور بری موت سے اللہ اس کو بچا لے وہ صلہ رحمی کرے, رشتوں کو جوڑے رکھے. آئیے صلہ رحمی کا ایک اور فائدہ دیکھیے, عظیم فائدہ. رسول اللہ فرماتے, ابن حبان کی روایت ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جس نیکی کا جلدی بدلہ مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. تمام نیکیوں میں سب سے جلدی جس نیکی کا بدلہ ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. اور پھر فرماتے ہیں جس کا ثواب حاصل ہوتا ہے صلہ رحمی سے ملتا ہے, یہاں تک کہ جب کسی برے خاندان کے لوگ, نیک نہیں ہے برے لوگ, برے خاندان کے لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو بڑھا دیتا ہے. کیا فرما رہے ہیں, سب سے جلدی بدلہ اگر کسی عمل کا دنیا میں ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی ہے. حتیٰ کہ کوئی خاندان ہے جو نافرمان ہے اپنے رب کا لیکن لوگوں کے رشتے اپنے رشتوں کو باقی رکھتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں یہ بدلہ دیتا ہے کہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے. حالانکہ لوگ گنہگار ہیں لیکن بدلہ کیا مل رہا ہے دنیاوی صلہ رحمی کا, کہ مال کو بڑھا دیتا ہے, ان کی اولاد کی تعداد بڑھا دیتا ہے, مال میں اضافہ کرتا ہے, اولاد میں اضافہ کرتا ہے ہوتا ہے, اور کسی بھی صلہ رحمی کرنے والے کا خاندان محتاج نہیں رہ سکتا, چاہے گناہگار کیوں نہ ہو. صلہ رحمی کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز محتاج کبھی نہیں ہوگا, محتاج نہیں ہوگا. آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں خطا رحمی کرنے سے محتاجی دور ہوگی, ہے نا, ارے یار رشتے رکھیں گے تو مانگنے آ جائیں گے, رشتے دار مانگیں گے, پیچھے یہ کریں گے, رشتے توڑ دو, توڑیں گے تو نہیں, رشتے جوڑیے, اضافہ ہوگا رزق میں, اولاد میں اضافہ ہوگا, اور سب سے جلدی بدلہ اگر کسی نیکی میں ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی یاد رکھیے. تو صلہ رحمی میں آگے بڑھیے, رشتوں کو جوڑیے. پانچواں اصول جس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا.
اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ نے جو مال دیا ہے. اب دیکھیے ایک بات، جب بھی خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ مالداروں کی طرف دیکھتے ہیں، بھائی تمہارے لیے بات ہے، ہمارے لیے تو نہیں. ایسا ہوتا ہے جب بھی خرچ کرنے کی بات آئی، بھائی یہ تو تمہارے لیے، ہم تو اس سے بری ہیں. بری نہیں ہے کوئی بھی اس سے. ایک آدمی جو دن بھر میں 10 روپے کماتا ہے، ایک آدمی جو دن بھر میں 10 روپے کماتا ہے، اگر وہ بھی اللہ کی راہ میں روپیہ خرچ کرے تو اس کو کبھی کبھار اس شخص سے زیادہ اجر ملتا ہے جو لاکھوں روپیہ خرچ کرے. معلوم آپ؟ اسی طرح اسی تعلق سے ایک حدیث رسول اللہ نے فرمائی، ایک شخص نے 1 درہم خرچ کیا اور ایک نے 1000 درہم خرچ کیا، دونوں برابر ہے. یہ ایک روایت نے فرمایا ایک شخص نے 1 درہم خرچ کیا، ایک نے 1000 کیا، یہ ایک والا 1000 پر فوقیت پا گیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 1 درہم اور 1000 کیسے برابر ہوں گے دونوں خرچ کرنے والے؟ تو کہا ایک شخص نے 1 درہم کما 2 درہم کمایا، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ برابر ہوگا اس مالدار کی جس نے 1000 خرچ کیے. مطلب یہ حدیث جو بتا رہی ہو یہ فیصد، پرسنٹیج. اگر میں روز دن بھر میں 1,00,000 روپیہ کماتا ہوں تو کیا میں 50,000 خرچ کرنے کا دل ہے میرا؟ لیکن وہیں اگر ایک غریب دن میں 10 روپے کماتا اور دیکھتا میرا پڑوسی ایک انسان اس کو آج کچھ بھی کمائی نہیں، لے 5 تیرے اور 5 میرے، آدھی تنخواہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اس نے، کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فیصد میں اجر دیں گا. ظاہر سی بات ہے اس کی تنخواہی اس کو ملا ہی 10 روپے تھا اور 5 خرچ کر دیے، سبحان اللہ، تو 50% خرچ کیا، اجر فیصد سے ملنے والا ہے. بھائی یہ مت سمجھ آپ کہ بھائی تو میں تو زندگی بھر میں تو 1,00,000 ہی کمایا، کیا خرچ کیا ہوں گا میں نے؟ نہیں، آپ کا فیصد کیا تھا بھائی؟ اگر 1,00,000 میں سے 25,000 خرچ کیے تو آپ نے 25% دولت اللہ کے نام میں خرچ کر دی. اور کبھی کبھار مال و دولت والوں کو اتنی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ فیصد میں اپنے مال سے نکالے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ خرچ آئے تو بھائی مالدار تم لوگ دیکھو، نہیں، ہر آدمی خرچ کرے گا. ایک جذبہ پیدا کیجیے اپنے اندر خرچ کرنے کا اللہ کے نام میں، کہ اگر میں 10 روپیہ دن میں کماتا ہوں، کوشش کروں کہ 1 روپیہ خرچ کروں جو کہ 10% میرے مال کا اور کمائی کا ہوگا، اللہ یقیناً اجر دے گا. معلوم؟ خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں، جذبہ پیدا کیجیے. مالداری اور غریبی خرچ میں آڑ نہیں بنتی، اصل چیزیں نیت ہے جو خرچ میں آڑ بنتی ہے. اصل غنا اللہ کے رسول فرماتے اصل مالداری دل کی مالداری، دل سے مالدار ہو آدمی، مال سے نہیں. ایک آدمی تو مال سے کروڑپتی ہے لیکن بازو والے کے پیسے بھی اس کی نظر رہتی جب وہ نوٹا نکالتا ہے. اور ایک آدمی غریب ہے لیکن اس کو کسی کے مال کے اوپر اس کی نظر نہیں ہے، اللہ اس کو دے رہا، وہ کما رہا، میں اپنا کما رہا ہوں. تو غنا مالداری تو اصل دل کی مالداری ہوتی ہے. پیسے اور نوٹوں سے انسان مالدار نہیں ہوتا. کبھی تو کچھ لوگ پیسے کما کے اور غریب بن جاتے ہیں کہ پہلے جو ہے کھاتا پیتا تھا، اب پیسے خوب کما رہا تو اب صرف چنے پہ گزارا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اور جمع کرتا ہے. تو غنا دل کا ہوتا ہے، مالداری دل سے ہوتی ہے. دل سے مالدار بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اللہ دیتا ہے، یاد رکھیں. اور ایسے لوگوں کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کیے.